السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کورونا کی دوسری لہر ہندوستان کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ آج چہارشنبے کے روز ملک میں 3,48,529 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,48,529 کیسز درج ہوئے ہیں اور 4,200 افراد فوت ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی پازیٹیو کیسز کی کل تعداد 2,33,40,456 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی جملہ تعداد 2,54,225 ہو گئی ہے۔ دیوان درگاہ اجمیر زین العابدین علی خان نے مسلم فرقے سے کہا کہ وہ عید سادگی سے منائیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے جب نئے کپڑوں سے زیادہ کفن بک رہے ہوں تو ایسے میں کوئی خوشی نہیں منائی جا سکتی ہے۔ مریدوں کے نام پیام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پر عبادت کریں، کسی بھی مقام پر اکٹھا نہ ہوں اور کورونا وائرس سے متعلق حکومت کی تمام رہنمانہ خطوط پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ انفیکشن کا پھیلاؤ خطرناک موڑ لے رہا ہے، لوگ اپنے عزیز کھو رہے ہیں۔ بحران کی اس گھڑی میں ہر کسی کو آگے آ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، تمام اختلافات کو دور رکھ دینے چاہیے۔ زین العابدین علی خان نے کہا کہ جب نئے کپڑوں سے زیادہ کفن بک رہے ہوں تو ہم خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ ہماری عید تو حقیقی معنوں میں اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب ہم کورونا وائرس کو شکست دیں اور اپنے ملک اور دنیا کو اس سے پاک کریں۔ جبل پور پولیس نے نقلی کورونا ریمڈیزیور انجیکشن کی بڑے پیمانے پر فروخت کے معاملے میں ایک خانگی اسپتال کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ سٹی ہاسپٹل ڈائریکٹر اور جبل پور وشوا ہندو پریشد کے سربراہ سربجیت سنگھ موکھا کو چارج شیٹ میں کلیدی ملزم کی حیثیت سے نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم وی ایچ پی لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ سربجیت نے انڈور سے 500 ریمڈیزیور انجیکشن حاصل کیا اور اپنے دواخانے میں کووڈ کے کئی مریضوں کو وہی انجیکشن لگوائے۔ 5 مریض بعد میں فوت ہو گئے۔ یہ گرفتاری گجرات پولیس ٹیم کی جانب سے ایک فیکٹری پر دھاوے کے بعد کی گئی۔ اس دھاوے میں ہندوستان بھر میں نقلی ریمڈیزیور انجیکشن کے ریکٹ کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں الگ الگ دھرم کے لوگوں کا الگ الگ عقیدہ ہوتا ہے۔ گجرات میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گائے کے گوبر اور گاؤ موتر سے کورونا کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اسے جسم پہ لیپنے سے کورونا کا اثر نہیں ہوگا، جس پر ماہر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گوبر جسم پر لگانے سے کورونا وائرس نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ساتھ ہی میکورمائکوسس انفیکشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آستھا کا علاج نہیں ہے، اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس طرح کی حرکتوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ انسانیت کو مذہب سے اوپر رکھتے ہوئے مہاراشٹر کے کولہاپور کی ایک مسلم خاتون نے کووڈ-19 سے متاثرہ ہندو شخص کی آخری رسومات انجام دی، جن کے قریبی رشتہ دار عرصی اٹھانے کے لیے نہیں آ سکے تھے کیونکہ وہ سب کورونا پازیٹیو تھے۔ عائشہ راوت نے اس مشکل وقت میں آگے بڑھ کر 81 سالہ سدھاکر کی 9 مئی کو آخری رسومات انجام دی، جن کی ایک ہفتہ قبل سسٹر ادھر ہاسپٹل نے کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے عائشہ نے بتایا کہ ماہ رمضان کے دوران امداد کی تقسیم کی سالانہ مہم کے حصے کے طور پر ہمارے خاندان نے اس مرتبہ کولہاپور میں شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں کام کرنے والے افراد کو پی پی ای کٹس کا عطیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم یہ کام کر رہے تھے کہ مجھے ڈاکٹر ہرشلا وزیک کا فون آیا، جن کے والد سدھاکر کی 9 مئی کو موت ہو گئی۔ ڈاکٹر ہرشلا نے خواہش کی کہ اگر وہ آخری رسومات میں تعاون کر سکیں تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ اور ان کے ارکان خاندان کورونا وائرس سے متاثر ہیں، جس پر عائشہ نے حامی بھری اور ہندو روایت کے مطابق انہوں نے آخری رسومات انجام دی۔ عائشہ نے کہا کہ جب انہوں نے چتا کو آگ لگائی تب انہوں نے مذہب کے بارے میں نہیں سوچا۔ بہار حکومت نے کہا ہے کہ بکسر ضلع میں گنگا ندی سے مجموعی طور پر 71 نعشیں نکالی گئی، جہاں یہ نعشیں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کووڈ-19 مریضوں کی نعشیں تھیں۔ ریاستی وزیر آبی وسائل سنجے کمار نے، جو چیف منسٹر نتیش کمار کے قریبی مددگار ہیں، ٹویٹر پر بتایا کہ یہ نعشیں اتر پردیش سے بہہ کر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار حکومت دریائے گنگا میں نعشیں تیرنے کے بدبختانہ معاملے سے واقف ہے۔ یہ نعشیں اتر پردیش سے بہہ کر بہار میں آئی ہیں۔ ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کے بعد توثیق کی ہے کہ یہ اموات 4 یا 5 دن قبل ہوئی۔ چیف منسٹر کو اس سانحہ اور گنگا ندی کو ہونے والے نقصان پر کرب ہے۔ اس دوران اتر پردیش کے بلیا اور غازی پور اضلاع میں بھی گنگا میں نعشیں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ مقامی افراد اور عہدیداروں نے یہ بات بتائی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کے خلاف مبینہ رشوت ستانی کیس میں انسداد حوالہ قانون کے تحت فوجداری کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ای ڈی نے گزشتہ ماہ دیشمکھ کے خلاف درج سی بی آئی کی ایک ایف آئی آر کا مطالعہ کرنے کے بعد انسداد حوالہ قانون کی دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ مرکزی تحقیقاتی ایجنسی اب دیشمکھ اور کیس کے دیگر ملزمین کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کر سکتی ہے۔ واضح کہ قبل ازیں بامبے ہائی کورٹ کی جانب سے سی بی آئی کو سابق ممبئی پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کی جانب سے دیشمکھ کے خلاف رشوت ستانی کے الزامات کا جائزہ لینے کے احکام پر کیس کے اندراج کے بعد ای ڈی نے یہ کیس درج کیا ہے۔
ایجنسی اب تحقیق کرے گی کہ آیا ناجائز رقومات مہاراشٹر میں پولیس اہلکاروں کے تبادلوں اور تقررات سے تو حاصل نہیں کیے گئے اور کیا عہدیداروں کی جانب سے غیر قانونی جبری وصولی کی گئی، جیسا کہ سنگھ نے اپنی شکایت میں کہا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے آج کانگریس پر الزام عائد کیا کہ وہ عوام کو گمراہ کرتے ہوئے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں جھوٹی تشویش پیدا کر رہی ہے، اور الزام عائد کیا کہ وبا کے دوران راہل گاندھی سمیت کانگریس قائدین کے کردار کو دوغلے پن اور نچلے پن کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ نڈا نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے ایک دن بعد صدر کانگریس سونیا گاندھی کو 4 صفحات پر مشتمل ایک مکتوب لکھا اور کانگریس قائدین بشمول ایک چیف منسٹر پر الزام عائد کیا کہ وہ سرگرمی کے ساتھ ایک ایسے وقت جب ملک وبا سے دوچار ہیں ویکسین کے بارے میں تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل یوں تو سال بھر فلسطینیوں پر ظلم کا کوئی موقع نہیں گنواتا، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان کے دوران اور عید الفطر کے موقع پر صہیونی مملکت کی وحشیانہ کارروائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے اسرائیل نے حماس کی طرف سے راکٹ حملوں کا بہانہ بناتے ہوئے پھر ایک بار فلسطینیوں کے خلاف قیامت خیز فضائی حملے چھیڑ رکھے ہیں۔ 2 دن کی بمباری میں غازہ اور اطراف و اکناف کے فلسطینی علاقوں کے کم از کم 28 فلسطینی شہید ہو گئے اور 180 سے زائد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 130 حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں نشانہ بنیں۔ خوف سے سہمے لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے، بچے خوف سے چلاتے رہے۔ بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 28 ہو گئی، جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ملیشیا کے شاہ سلطان عبدالریاض الدین مصطفیٰ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمید ال ثانی سے فون پر گفتگو کی ہے۔ ایوان صدر کے اطلاعاتی آفس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ملیشیا کے شاہ سے بات چیت میں 2 طرفہ تعلقات اور مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات چیت کے دوران صدر اردوغان نے کہا کہ اسرائیل کے مسجد اقصی پر حملے اور فلسطینیوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف ہمیں یک زبان ہونے کی ضرورت ہے۔ اردوغان نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ترکی اور ملیشیا تمام متعلقہ پلیٹ فارمز خصوصاً اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر تعاون کریں گے۔ صدر اردوغان کی قطر امیر ال ثانی سے فون پر بات چیت میں مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردوغان نے زور دے کر کہا کہ القدس، مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف علاقائی ممالک اور بین الاقوامی رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے ترکی اور قطر کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی گزشتہ شام شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر قطر کا خیر مقدم کیا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے آخرکار 10 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں تلنگانہ کابینہ کا اجلاس پرگتی بھون میں منعقد ہوا، جس میں 4 12 مئی کی صبح 10 بجے سے 10 روزہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مدت کے دوران روزانہ صبح 6 تا 10 بجے دن عوام کو خرید و فروخت کی اجازت رہے گی۔ لاک ڈاؤن کے دوران میڈیکل اور دیگر ضروری خدمات کی اجازت رہے گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں کورونا کی دوسری لہر کے آغاز کے بعد حکومت نے پہلی مرتبہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ مختلف گوشوں سے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں حکومت پر مسلسل دباؤ تھا، باوجود اس کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ غریب اور متوسط طبقات کے معاشی طور پر متاثر ہونے کے اندیشے کے تحت لاک ڈاؤن سے گریز کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی نے ریاست تلنگانہ میں 10 روز کے لاک ڈاؤن کے پیش نظر سینئر پولیس عہدیداروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تبادلہ خیال کیا اور لاک ڈاؤن کے قوانین پر سختی سے عمل آوری کرنے کی ہدایت دی۔ مہندر ریڈی نے ریاست کے تمام پولیس کمشنران، انسپکٹر جنرل پولیس اور رینج ڈی آئی جیز اور اضلاع کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے تبادلہ خیال کے دوران کہا کہ حکومت کی جانب سے 12 مئی تا 22 میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کی جائے اور اس کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کہا کہ لاک ڈاؤن کے رہنمانہ خطوط کے تحت پولیس کام کرے گی اور جن زمروں میں آمد و رفت کی اجازت ہے اس میں پولیس رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ ریاست میں 12 مئی سے 10 دن کے لاک ڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی شہر حیدرآباد کے بیشتر تجارتی بازاروں اور اداروں کے علاوہ سپر مارکیٹس پر عوام کا ہجوم دیکھا جانے لگا اور عوام کی بڑی تعداد کرانہ اشیاء کی خریداری کے لیے امڑ پڑی۔ منڈی میر عالم، سکندرآباد، مونڈا مارکیٹ، مشیرآباد، محبوب گنج، ملک پیٹ، گڈی، ملکاپور کے علاوہ دیگر بازاروں میں کرانہ و دیگر اشیاء کی خریداری کی جانے لگی۔ دونوں شہروں کے بازاروں میں ہول سیل کی دکانات پر عوام کے ہجوم میں ہو رہے اضافے کے سبب کئی علاقوں میں ٹریفک جام کی شکایت موصول ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے ساتھ ہی عوام کی بڑی تعداد کرانہ اور جنرل اشیاء کی خریدی کے لیے امڑ پڑی ہے۔ شہر حیدرآباد میں موجود ہول سیل تاجرین نے بتایا کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق صبح 6 تا 10 بجے کے درمیان خریداری کی اجازت حاصل رہے گی، لیکن اس کے باوجود شہریوں میں خوف کے عالم میں اشیاء ضروریہ کی خریداری کا رجحان دیکھا گیا۔ ریاستی ہائی کورٹ نے جلد بازی میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن پر اچانک فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔
ویکینڈ لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے بعد میں اس کو توسیع بھی دی جا سکتی تھی۔ اچانک آج سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے اعلان پر دیگر ریاستوں کے عوام کس طرح کم وقت میں اپنے علاقوں کو پہنچ پائیں گے؟ گزشتہ سال مائیگرینٹ لیبرز کو لاک ڈاؤن کے دوران اپنی آبائی ریاستوں کو منتقل ہونے پر کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس مرتبہ اس طرح کی پریشانیوں سے انہیں راحت دینے کے اقدامات کیے جائیں۔ ہائی کورٹ میں آج کورونا وائرس کی وبا اور لاک ڈاؤن کے نفاذ کے سلسلے میں داخل مفاد عامہ کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے گزشتہ سالوں کے دوران سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی سابق صدر مجلس اور سینئر پارلیمنٹرین کی برسی اہتمام سے منائی جاتی رہی ہے۔ ملک میں موجودہ وبائی دور اور لاک ڈاؤن کے حالات کے پیش نظر اس مرتبہ سالار ملت کو بہترین خراج عقیدت پیش کرنے اور ثواب جاریہ کے لیے اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے فیصلہ کیا کہ پریشان حال مریضوں کو طبی مدد پہنچانے کا انتظام کیا جائے، جو موجودہ حالات میں اہم ترین ضرورت ہے۔ اس ضمن میں مجلس کی جانب سے حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کنگ کوٹھی میں جہاں غریب اور مستحق کووڈ کے مریضوں کا علاج جاری ہے، ان کے لیے 3,30,000 روپے مالیاتی طبی آلات کا عطیہ دیا گیا۔ اویسی نے دارالسلام میں 3,30,000 مالیاتی طبی آلات جس میں 100 آکسی میٹرز، 10 بلڈ پریشر کی جانچ کے آلات اور ایک ECG مشین شامل ہے، ان آلات کو روانہ کیا۔